آج کی یہ اسپیشل ویڈیو ان تمام کومنٹ کرنے والوں کے نام ہے جنہوں نے مجھے کومنٹ کیے اور دعاؤں کا بولا۔ یا اللہ پاک، یہ جس نے مجھے کومنٹ کیا ہے، اللہ پاک ہم سب مل کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات کو حل کر دے، ان کی تمام پریشانیاں ختم کر دے، ان کی تمام حسرتوں پہ اے میرے رب کن فرما دیجئے۔ اے اللہ، ان تمام کومنٹ کرنے والوں کو ان کی خواہشات عطا کر دیجئے۔ اے اللہ، جو چیزیں ان کے لیے بہتر نہیں ہیں ان کو بہترین بنا کر ان کے لیے عطا کر دیجئے۔ تمام ویڈیو کو سننے والوں سے درخواست ہے کہ ان سب کے لیے اس دعا پر آمین کہتے جائیں۔ چلیں اب اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آج تم یہ سوچ رہے ہو کہ جس من پسند چیز کا خیال تمہیں بار بار ستا رہا ہے وہ تمہارے نصیب میں ہے یا نہیں، کیا اللہ تمہیں وہ دینا چاہتا ہے یا نہیں؟ کوئی من پسند چیز یا کوئی من چاہا شخص آپ سے دور ہو گیا ہے اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا وہ آپ کے نصیب میں ہے یا نہیں، یا اس کا خیال آپ کے دل سے کیوں نہیں نکل رہا؟ تو سب سے پہلے تو ایک بات جان لیجئے کہ ہر صورتحال کی دو بڑی صورتیں ہوتی ہیں۔ جس چیز کو تم منتخب کر لیتے ہو، جو تمہیں اچھائی اور سچائی دونوں کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے، اور جو تمہیں برے وقت میں سہارا دیتا ہے، اور جو مصیبت میں تمہارے ساتھ کھڑا رہتا ہے، کیونکہ تمہاری زندگی اتنی بے معنی نہیں ہے۔ یہ زندگی اللہ کا تحفہ ہے، یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اس کو لوگوں کے دھوکوں اور ان کے تلخ رویوں سے برباد نہیں کیا جاتا۔ تمہاری یہ زندگی اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، جو تمہارے لیے سب سے بہترین چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو، میں تمہاری ہر من چاہی چیز کو تمہارے حوالے کر دوں گا، تمہاری ہر من چاہی چیز کو تمہارے نصیب میں لکھ دوں گا۔ اور یہ سب سے بڑا سچ بھی ہے، جو محبت اللہ ہم سے کرتا ہے۔ آپ بتائیں کہ کیا وہ محبت آپ اللہ سے کرتے ہیں؟ ہم اللہ سے وہ محبت نہیں کرتے۔ اور ایک بات جان لیجئے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اس شخص کی اوقات ہی کیا ہے جو آپ سے نفرت کرتا ہے؟ اللہ جب کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس وہ کہتا ہے کن، اور وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اور پتہ ہے سب سے بڑا سچ تو یہ ہے کہ انسان جو کوئی بھی ہو، اگر وہ کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور اللہ سے دعائیں بھی جاری رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کر کر رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا تو میں تیرا سینہ اس دنیا کی بے نیازی سے بھر دوں گا، اور تیری محتاجی کو دور کر دوں گا، اور تیری ہر دعا کو قبول فرما لوں گا۔ اگر تمہارے دل میں کسی من پسند چیز کا خیال بار بار آ رہا ہے اور اللہ تمہیں دعاؤں کی بھی توفیق دے رہا ہے تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ ابھی بھی کچھ ختم نہیں ہوا، ابھی بھی امید کی کرن باقی ہے، ابھی بھی وہ چیز، وہ شخص تمہارے نصیب کے مطابق اللہ لکھ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جسے اپنی مستقل شکست مان رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ اب آپ ہار چکے ہیں، تو مسلسل ڈٹے رہیں، بلاخر جیت تمہارے ہی ہوگی، تمہاری دعائیں جیت جائیں گی، اس دنیا کے فلسفے ہار جائیں گے، کیونکہ اللہ تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ وہ جب دینے پر آتا ہے نا تو تمہارے مخالفین بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور تمہارے دشمن بھی تمہارا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ مطمئن رہنا، وہ عنقریب تمہاری من چاہی چیزوں کو تمہارے نصیب کا حصہ بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد کرتے ہیں کہ میں انسان کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں۔
اس لیے اگر آج تم اپنی من چاہی چیزوں کے لیے افسردہ ہو تو اپنے دل میں ایک ایسا یقین پیدا کر لو کہ جب ساری دنیا کے سامنے ساری دنیا تمہارے مخالف ہو جاتی ہے تب آسمان کی جانب نظریں اٹھا کر دیکھنا اور تم دیکھنا کہ تمہارا رب تمہیں کیسے تھام لیتا ہے۔ جو چیزیں دنیا تمہیں دینے سے انکار کر چکی ہے اپنے رب کے سامنے جولی پھیلانا، دیکھنا وہ تمہاری جولی کو کیسے خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ اتنا یقین کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی تمہیں یقین ہو کہ تمہارا رب تمہیں سب عطا کرے گا۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ کیا تمہیں من چاہی چیزوں سے آزمایا نہ جائے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں تمہیں تمہاری من پسند چاہت میں مبتلا کرتا ہوں تو تمہیں آزمائشوں میں بھی ڈالتا ہوں، اور یقین ہی آزمائشوں کی سب سے بڑی گارنٹی ہے، اور پھر معجزے ہوتے ہیں یقین والوں کے لیے۔ ایسا یقین کہ اللہ تمہیں بائیں جانب چلنے کا کہہ دے تو تم چل دو، حالانکہ آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہا ہو کہ وہاں تو کانٹے ہیں، وہاں لوگ نہیں ہیں، وہاں آپ کی من پسند چیزیں نہیں ہیں، وہاں آپ کی من پسند محبتیں نہیں ہیں، لیکن آپ اللہ کے حکم کو دیکھ کر اس جانب چل دو تو آپ دیکھو گے کہ آپ چلتے چلتے جا رہے ہیں اور آپ کے وہ کانٹے پھولوں میں تبدیل ہو گئے ہیں، آپ کی وہ کھنڈر زمینیں، وہ کھنڈر منزلیں خوبصورت عمارتوں کا روپ دھار چکی ہیں۔ اللہ کے یقین پر چل کے تو دیکھو، اللہ کی رحمت پر یقین کر کے تو دیکھو، پھر تم دیکھو گے کیسے وہ بائیں کو دائیں کی طرف لے آتا ہے اور تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتوں کے جلوے دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کبھی بھی ملنے کی توقع نہ تھی۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے اس کہانی کا انجام کبھی بھی اداس نہیں ہوتا۔ ان دنیا والوں سے کچھ نہ مانگیں، اس دنیا کے آگے جولی مت پھیلائیں۔ ایسا انسان جسے آپ بے انتہا محبت کرتے ہیں، کسی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے وہ آپ کو چھوڑ کر چلا گیا، آپ کی من چاہی چیزیں آپ سے چھن گئیں، کہیں گم ہو گئی، کوئی دولت تھی آپ کے ہاتھوں سے چھن گئی ہے، تو وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ میرا رب ہے، وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کے دل میں یہ خیالات آ رہے ہیں کہ اب تو کچھ بھی ممکن نہیں رہا، اب تو سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، اب تو وہ چیز ہم سے اتنی دور چلی گئی ہے کہ ہم چاہ کر بھی اس کو واپس نہیں لا سکتے، وہ انسان ہمیں چھوڑ کر اتنا دور چلا گیا ہے کہ ہم چاہ کر بھی اسے اپنی زندگی میں واپس نہیں لا سکتے۔ یہیں سے تو معجزے شروع ہوتے ہیں، یہیں تو یقین کی گرہیں کھلتی ہیں، یہی تو وہ در ہے، یہی تو وہ زندگی کا حصہ ہے جس میں آپ کے لیے رب معجزے نازل کرتا ہے۔ اللہ خود آسمانوں سے زمین پر آ کر تمہارے لیے معجزے کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے چاروں دروازے بند ہیں، جب وہ چاروں دروازے بند ہو جائیں نا تو اپنی آنکھیں اٹھاؤ، آسمان کی طرف دیکھو، وہ راستہ کبھی بند نہیں ہوتا، وہ در کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ آسمان کا راستہ تم تک ایسے کھولے ہوئے ہے کہ تم اس کے چاہے کروڑ دفعہ نافرمان بن جاؤ پھر بھی تم اس کے سامنے جولی پھیلاؤ گے تو وہ تمہاری جولی کو بھر دے گا، وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اس لیے اس دنیا کی ناممکن چیزوں سے مایوس مت ہونا، کیونکہ میرا رب ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ہزار خزانوں کا مالک ہے، وہ کروڑوں خزانوں کا مالک ہے، وہ تمہیں ان خزانوں سے دینے پر قادر ہے، وہ تمہاری چھینی ہوئی چیزیں تمہیں واپس کرنے پر قادر ہے، وہ تمام ختم ہوئی چیزیں تمہیں واپس لا دینے پر قادر ہے، وہ تمہارے دل میں دفنا دی گئی حسرتوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اپنے رب پر یقین رکھیں، اپنی دعاؤں کا تسلسل بڑھاتے رہیں، اپنے اللہ سے مانگتے رہیں، وہ میرا رب کبھی بھی انکار نہیں کرے گا، وہ تمہیں خالی ہاتھ کبھی بھی نہیں لوٹائے گا، انشاءاللہ تعالی۔